رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 64 گفتگو کے آداب. نمبر 1 بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بات نہ کرتے تھے. نمبر 2 فضول گفتگو سے اپنے آپ کو خوب بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. نمبر 3 ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کرنا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ مقصد سے زائد ہوتا تھا نہ حد درجہ کم. نمبر 4 گفتگو کرنے اور پوچھنے پر بڑے آدمی کا آغاز کرنا. ایک طویل حدیث میں جس میں چھوٹے بھائی نے بات کی ابتدا کی تو اس کو روکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو آگے کرو. حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں یعنی بات کا حقدار بڑا آدمی. نمبر 5 اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. نمبر 6 پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن سے متوجہ ہوتے تھے, صرف گردن نہیں گھماتے تھے, اس سے لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے. نمبر 7 گفتگو جلدی جلدی نہ کرنا بلکہ واضح اور صاف گفتگو کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ لوگوں کی طرح لگاتار یعنی جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف واضح گفتگو فرماتے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا اچھی طرح سے محفوظ کر لے. نمبر 8 مشکل مضمون کو 3 مرتبہ دہرانا. نمبر 9 کبھی کبھی گفتگو کے دوران ہاتھوں کو حرکت دینا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران کلام اشارہ فرماتے تو اپنی پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے. نمبر 10 ہاتھ سے بکثرت اشارے نہ کرنا. نمبر 11 گفتگو کے دوران کبھی کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارنا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو ہتھیلی کو ملا لیتے اور اپنے بائیں انگوٹھے کے باطن پر اپنی داہنی ہتھیلی کو مارتے. نمبر 12 تعجب کے وقت تکبیر اور تسبیح کہنا. نمبر 13 اپنی دلیل سوچ سمجھ کر بیان کرنا. نمبر 14 متکبرین کی طرح حروف کاٹ کاٹ کر نہ بولنا. نمبر 15 اگر غصے کی حالت میں ہو تو غصہ کافور ہو جانے کے بعد بات کرنا. نمبر 16 سچ بولنا اور جھوٹ سے مکمل احتراز کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچ بولنا نیک کاموں کی راہ دکھاتا ہے اور نیک کام جنت میں پہنچاتے ہیں اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کاوش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ بولنے سے بچو اس لیے کہ جھوٹ بولنا بدکاریوں کی راہ دکھاتا ہے اور بدکاریاں دوزخ میں پہنچاتی ہیں اور بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی بہانہ جوئی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 17 فاسق کی تعریف نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور عرش کانپنے لگتا ہے. نمبر 18 گفتگو میں سختی اور کسی کی تذلیل سے بچنا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے نہ رسوا کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.